ابو ولید خالد عبد الرحمن صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ وقف ترمیمی ایکٹ تاریخ و تجزیہ پر انشاءاللہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے لیے 8 منٹ باقی ہے، 8-9 منٹ، اسے میں اپنی بات مکمل رکھ دوں گا کہ جو میرے کو حکم دیا گیا تھا موضوع کہ وقف ایکٹ کی تاریخ ہمارے ملک میں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وقف کا جو معاملہ ہے ایک جہاں جب سے مسلمانوں کی یہاں پر آمد ہوئی ہے، وقف پراپرٹیز یا وقف جائیدادیں یہاں پر بننا شروع ہو گئی ہے، کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ملک بن دینار کے زمانے میں جمعہ مسجد کیرلا کی ہے، قریب 1400 سال پرانا وقف کا معاملہ ہے۔ تو یہ وقف ہوتے رہا ہے، وقف انفرادی سطح پہ بھی ہوا، اجتماعی سطح پہ بھی ہوا۔ جب ان وقف کو منشاء وقف کے تحت ہوتا ہے، جب اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، منشاء کے تحت نہیں ہو رہی ہیں اور وقف کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، تو جب برٹش حکومت تھی یہاں پر، یہ بات محسوس کی کہ اس کے لیے کوئی قانون بنایا جائے۔ وقف جائیداد 1400 سال سے قانون بنا، سب سے پہلا ایکٹ 1913 میں، یہاں پر ایک ایکٹ بنا گیا 1913 میں وقف کے تعلق سے۔ اس وقت بہت ساری چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، ان کے پاس بھی اپنا تھا، ایون منی پور میں بھی وقف کا قانون تھا۔ وقف کی تاریخ طویل ہے، لیکن باضابطہ دہلی میں مرکزی سطح پر وقف ایکٹ بنا 1913 میں، اور جس کے صرف بہت مختصر تھا، صرف اس میں 5 سیکشن 5 دفعات ہے اس کے اندر، زیادہ تر وقف اولاد کی طرف اس کے اندر بتایا گیا۔ لیکن ایک وقف کا سلسلہ شروع ہوا یہ برٹش حکومت میں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا وقف قانون بنا کہ اس کے اندر، کیونکہ حکومت کا کام ہے کہ قانون بناتے جانا، پارلیمنٹ اسمبلی اسی لیے ہے کہ وہاں پر قوانین بنتے جاتے۔ قوانین ملک میں کئی ہوں گے، قریب اس وقت 4800 سے زیادہ قوانین اس وقت زیر حکم میں ہیں، یعنی کہ تعمیل میں ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ ایک ملک ایک قانون، یہ غلط بات ہے۔ ایک ملک ایک دستور ہوتا ہے، ایک ملک کئی قانون ہوتے ہیں، اسی کی روشن قوانین بنتے ہیں۔ تو دیکھا گیا کہ جب ان قوانین کی کمی محسوس ہو رہی تو 1923 میں دا مسلمان وقف 1923، ناموں پہ غور کریے، جو 1913 میں جو قانون بنا، پہلا وقف اس کا نام ہے دا مسلمان وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ 1913۔ اس کے بعد جو دوسرا قانون بنا وہ اس کا نام ہے دا مسلمان وقف ایکٹ 1923۔ یہ تھوڑا ضخیم ہے لیکن بہت زیادہ نہیں۔ پھر بھی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں وقف کی بورڈ بنانے، باڈی بنانے، اس کے مختلف 13 سیکشن کے تحت یہ بنایا گیا۔ یہ بھی برٹش حکومت میں بنا۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ وقف کے تحت ایک بورڈ بنے گا۔ اس طریقے سے بہت سارے کا اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب وقف کی چیزیں لائی جا رہی تو جو لوگ وقف پہ مسلط تھے یا اس کا منشاء وقف کے خلاف کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قانون جو بنتا ہے اس کے بعد کی چیزوں پہ وقف کی ایکٹ لگے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا، جب کوئی قانون بنتا تو اس میں لکھا جاتا ہے یہ اب سے امپلیمنٹ ہوگا، جبکہ وقف کی جائیدادیں اس ملک میں 1300 سال سے آ رہے تھے، کیونکہ 100 سال پرانی بات ہے اس لیے 1300 بنو، آج تو 1400 سال ہو گئے وقف کے، تو 1300 سال سے وقف کے جائیداد آ رہے تھے۔ تو 1930 میں صرف 2 سیکشن کا ایک امنڈمنٹ ایکٹ بنا، جس میں بتایا گیا کہ وقف جو اب ہے اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا، جو پہلے سے وقف ہے اس پہ بھی رہیں گا۔ اس طریقے سے برٹش حکومت میں 3 وقف کے قوانین بنے۔ اس کے بعد ملک آزاد ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو کی گورنمنٹ نے مئی 24 1954 میں وقف کے تعلق سے باضابطہ ایک بہترین، بلکہ اس سے زیادہ جس کے اندر تفصیلات ہے، ایکٹ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے دا مسلم آ گیا، اس سے پہلے مسلمان نام تھا، اب آ گیا دا مسلم وقف ایکٹ 1954۔ اور اس وقت 54 میں پورے ملک میں ایک سروے ہوا تھا، جامع سروے ہوا تھا تمام جائیداد زمینات کا، اور اس وقت گزٹ تیار ہو گئی تھی۔ آج جو وقف ریکارڈ ہمیں ملتا ہے 1954 ہی کا ہے، تو اس کے اندر بہت سارے سیکشن، بلکہ بڑے اسٹیٹ لیول پہ بھی اس کے باڈیز بنیں گے۔ اس طریقے سے 69 سیکشن کا 1954 میں ایک قانون بنا۔ پھر اس کے بعد یہ نہرو کے زمانے میں یہاں تک کہ نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ آ گئی، جب محسوس کرے کہ وقف کے بہت سارے چیزیں
استعمال نہیں ہو رہے، اس کا صحیح طریقے سے اس کا جو منشا ہے اس کے تحت استعمال نہیں ہو رہے، اور تو اس کے لیے ایک بہترین سب سے جامع قانون جو کہ ہمارے مخالفت کو، یعنی کہ جو مسلم مخالف لوگ ہیں، یہی قانون چب رہا ہے 1995 کا۔ یہ قانون جس کا نام ہے دا وقف ایکٹ 1995، اور جس کے اندر بہت یعنی کہ عام دیکھیں گے ہندوستان میں جتنے قوانین ہیں ان میں سے ٹاپ موسٹ قانون ہے جس جو سب سے زیادہ ضخامت رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر 113 سیکشنز ہیں، اس کے اندر انتہائی بڑی زبردست طریقے سے تفصیل آئی، تمام پروٹیکشنز آئے اس کے اندر کئی چیزیں بتائے گئے کہ وقف میں اویک پراپرٹی اویک ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، لمیٹیشن ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، بہت سارے تحفظات دیے گئے، اور جب سے یہ قانون بنا مسلم مخالف اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیے۔ یہ 1995 کا تھا۔ پھر منموہن سنگھ کی گورنمنٹ آئی، اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہے، اس کو دور کیا جائے، تو انہوں نے اس میں امنڈمنٹ کیا 1913 میں، جس کے تحت خاص طور پہ یہ جو آپ کا یوز بائی یوز کا معاملہ ہے وہ ہے، اور لمیٹیشن ایکٹ ہے، دیگر چیزوں کا اضافہ، جس سے وقت کی پراپرٹی میں اضافہ ہوا اس ایکٹ کے بعد۔ لیکن اس کے بعد اب جو 2025 میں 24 سے جو بل شروع ہوا، ایکٹ بن گیا 2025 میں، تو ابھی تک جتنے قوانین بنے وہ وقت کو پروٹیکشن کرنے والے تھے، اور اس میں مسلم نام یوز ہوا، مسلم کاسٹ کے لیے تھا، لیکن اس میں 44 ایسے چیزیں ہیں جو 1995 کے جو ایکٹ ہے اس کے دھجیاں اڑا دے رہا جا رہا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑا زبردست سے لوگ حکمت کا کام کرے، چالاکی کا، کہ یہ وقف ایکٹ کوئی قانون نہیں ہے مکمل طور پہ، بلکہ امنڈمنٹ ایکٹ ہے، یعنی پرانے ایکٹ میں رد و بدل ہو رہا ہے، اور 44 مقامات پہ دیا گیا ہے۔ کئی چیزیں آئیں گے، میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہاں پر وقت نہیں ہے۔ ایک آیا اس کے اندر، اس سے پہلے وقت میں تھا لمیٹیشن ایکٹ، ٹیننسی ایکٹ رہتا جو لمیٹیشن ایکٹ ناٹ اپلیکیبل آن وقف پراپرٹی۔ اس جو ظالم قانون بنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے لمیٹیشن ایکٹ اپلیکیبل۔ لمیٹیشن ایکٹ کیا ہے؟ ایک پرٹیکولر عرصے تک، ایک پیریڈ تک کسی جائیداد پہ کوئی قابض رہتا ہے تو مالکانہ حقوق میں آ جاتا ہے، اس کا ایک ریشو رہتا ہے 40-60 کا، وہ مالک بن جاتا ہے۔ جبکہ وقف تعلق سے یہ واضح بات ہے کہ اس کا مالک صرف اللہ ہے، یہ کسی کی صرف کیئر ٹیکر ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں رہتا، متولی بھی مالک نہیں رہتا وقف کا، صدر کمیٹی بھی مسجد کا جس طرح سے مالک نہیں رہتا، اسی طرح سے وقف کا کوئی مالک ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ لمیٹیشن ایکٹ لا لیے اور اس میں قابض کو مالک بنا رہے ہیں، یہ غاصبانہ ہے۔ اور ایک طرف ہے جس کی عام طور پہ توجہ نہیں ہے، اوائق ایکٹ ناٹ اپلیکیبل آن وقف پراپرٹی، یہ 1995 میں تھا۔ اس قانون میں کیا بنائی؟ اوائق ایکٹ اپلیکیبل آن وقف پراپرٹی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اوائق ایکٹ اس جگہ پر، اس پراپرٹیز پر لگتا ہے جو لوگ بٹوارے کے بعد اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ جو لوگ یہاں سے گئے ان کی جائیدادیں لے لی، ان کے زمینات لے لیے، وہاں سے آنے والوں کو تقسیم کی گئی۔ یہ وقت کی ضرورت تھی، اس میں کوئی اس کے اعتراض کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہاں سے پاکستان چلے گئے وہ اپنے ساتھ مسجدیں بھی چھوڑے، درگاہیں بھی چھوڑے، خانقاہیں بھی چھوڑے، مدرسے بھی چھوڑے، قبرستان بھی چھوڑ کے گئے، لیکن وہ وقف میں رجسٹرڈ ہو گئے تھے، تو اس کے پر ان کی حویلی ضرور لے لی جا رہی تھی، لیکن وہ مسجد، وہ مدرسے، وہ قبرستان، وہ عیدگاہ، وہ خانقاہیں، وہ درگاہیں محفوظ تھے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ پنجاب کا سرحدی ہے، راجستھان، گجرات ہے، اور آپ کا جوناگڑھ ہے، ایسے کئی جگہ ہیں جہاں کے لوگ بڑی تعداد میں، بلکہ تقریباً لوگ مائیگریٹ ہو گئے بٹوارے کے وقت، لیکن ان کے جائیدادیں محفوظ تھی، درجہ وقف تھی۔ ٹھیک ہے، پنجاب میں کئی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھینسے بنے ہوئے ہیں، لیکن مسجد کی حیثیت تھی، اس کی ٹائٹل میں بھی مسجدی کا نام ہے، لیکن یہ ظالمانہ، غاصبانہ، بددیانہ قانون جو بنایا گیا اس کے اندر کہا گیا اوائق ایکٹ ناٹ اپلیکیبل آن وقف پراپرٹی، جس کے رو سے وہ تمام جو ویران مسجدیں ہیں اس کا ٹائٹل ختم ہو جائیں گا، یہاں تک کہ جوناگڑھ کی عیدگاہ، جوناگڑھ کے مسجدیں، جوناگڑھ کے قبرستان، یا اور جو بھی جن مقامات پہ لوگ مائیگریٹ ہو گئے وہ چیز بھی حکومت اپنے تحویل میں لے لی۔ یہ 2 چیزیں عام طور پہ توجہ نہیں ہے۔ 44 ایسے چیزیں ہیں جو 1995 کے ایکٹ کے دھجیاں اڑا دیا گیا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، اس کی سختی سے مخالفت کیا جائے، اور قانون بدل سکتا کیونکہ یہ ملک عوام کا ملک ہے، عوام ہی سے بنا ہے،
عوام ہی اس کو لے کے چلنے والی ہے، تو اس کے اندر اٹھنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات جیسا کہ آ رہے ہیں کہ جائیدادوں کے تعلق سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھائی کہ جائیدادیں کیا ہم اس کے استعمال میں اس سے کیا بینیفٹ ہو رہا، چھوڑ دیجئے جائیدادوں کا مسئلہ، بلکہ قبرستان میں 2 گز زمین ہونا ہے۔ یہ سوچئے، اگر آپ کو قبرستان میں 2 گز زمین مرنے کے بعد میری ضرورت ہے تو وقف کا آپ کا تعلق ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں جمعے میں بھی ایک بار نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی وقف کا تعلق ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ سال میں عید کی 2 نمازیں مجھے عیدگاہ میں ادا کرنا ہے، تو پھر آپ کا وقف کا تعلق ہے۔ وقف مسلمانوں کا تشخص ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں علماء دین جو انبیاء کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کو بڑھائے اور اس کام کو آگر لے کے بڑھے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔